زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ جو شخص وعدہ خلاف ہے وہ ساری قوم کے لیے وجہ شرمندگی ہے۔ جیسے انسان سے جب جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، ویسے ہی جب احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جیسی محبت آپ اپنی ماں باپ سے کریں گے ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی۔ جو محبت کسی ایک شخص کے بدلے باقی سارے رشتوں کی قربانی مانگے وہ محبت نہیں سودا ہے، اور سودے میں خسارے بھی ہوتے ہیں۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہو گیا ہے، بلکہ یتیم در حقیقت وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہے۔ اگر جنت کی طلب ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ درگزر کرنا سیکھو۔ اپنے والد کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑیں۔ عزت کا تحفظ خاموش رہنے میں ہے۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہیں۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی بھلائی کے لیے وقف کر دو۔ خوش اخلاق شخص سب سے زیادہ باعزت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد میں ایک شام یا ایک صبح کا لگا دینا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ القرآن۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان اور محفوظ ضرور بنا دیتے ہیں۔ قانون کی سب سے اچھی تعریف یہ ہے کہ وہ سب کے لیے یکساں ہو۔ اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔